السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، سنا ہے وہ بہت خطرناک عورت تھی جس سے آپ کی شادی ہوئی تھی اور آپ نے ڈر کے مارے اسے طلاق دے دی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھے ایک خاموش طبع بوڑھے سے ایک منچلے نے استہزائیہ کہا۔ ساتھ ہی قریب بیٹھے نوجوانوں کی ٹولی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو ہنس کر دیکھا۔ اللہ بخشے اسے بہت ہی نیک عورت تھی۔ بنا ناراض ہوئے، بغیر غصہ کیے، بابا جی کی طرف سے ایک مطمئن جواب آیا۔ مسکراہٹیں سمٹی۔ ایک نوجوان نے ذرا اونچی آواز میں کہا، لیکن بابا جی، لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بڑی خطرناک عورت تھی، کیا نہیں؟ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، کہتے تو ٹھیک ہی ہیں، وہ عورت واقعی بہت خطرناک تھی اور حقیقتاً میں نے ڈر کے مارے ہی اسے طلاق دی تھی۔ یہ بات تو مردانگی کے خلاف ہے، عورت سے ڈرنا کہاں کی بہادری ہے؟ نوجوان جوشیلے انداز میں بولا، میں عورت سے نہیں ڈرتا تھا، میں تو اس سے ڈرتا تھا جس تک اس کی رسائی تھی۔ پرسکون جواب۔ نوجوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایسی عورتوں کو تو جہنم میں ہونا چاہیے۔ اچھا کیا چھوڑ دیا۔ نوجوان کے لہجے میں غصہ تھا۔ تجسس ختم ہوا۔ اب سب باری باری منتشر ہونے لگے۔ جانے والوں نے عنوان پڑھ لیا تھا۔ کہانی خود بنانی تھی۔ جو رہ گئے تھے وہ وہی تھے جو اصل کہانی جاننا چاہتے تھے۔ میں بھی ایسا ہی سوچتا تھا کہ اسے جہنم میں ہی ہونا چاہیے تھا، تب ہی تو میں نے اسے جہنم جیسی زندگی دی تھی۔ بڑی آنکھوں میں اضطراب اترا۔ تب کی بات ہے جب میں سرکار کے ہاں 1 روپیہ ماہوار پر ملازم بھرتی ہوا تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے۔ رشتہ ڈھونڈا گیا۔ ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی میری ماں کو پسند آئی، سلیقہ مند، خوبصورت اور ایک دم خاموش طبع۔ مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا کہ وہ ایک مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی ہے۔ مزدور کی اولاد کو پیٹ کی فکر رہتی ہے، تربیت کی نہیں۔ تربیت تو بس بڑے گھرانوں میں کی جاتی ہے، جہاں افلاس آنکھوں کی روشنی چھیننے سے قاصر ہوتا ہے۔ وہ کیا تربیت دے گی میری اولاد کو؟ لیکن وہ لڑکی میری اماں کو ایسی پسند تھی کہ اماں اس کے علاوہ کسی کا نام سننا نہیں چاہتی تھیں۔ پھر وہ بیاہ کر میرے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت اس کے باپ نے مجھ سے کہا، میری بیٹی سیدھی سادی ہے، اسے دنیا داری کا کچھ خاص پتہ نہیں۔ اگر کہیں کوئی بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دینا۔ یوں ہے بڑے دل والی، اپنے سائیں کو خوش رکھے گی۔ وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسی میری ماں نے بتایا تھا، سلیقہ مند، سگڑ اور تابعدار۔ بابا جی کی وہی گھسی پٹی بابوں والی داستان ہوگی، یہ سوچ کر 2 نوجوان اٹھ کر چلے گئے۔ میری باہر دوستوں کے ساتھ صحبت کوئی اچھی نہیں تھی۔ ملازمت کے اوقات میں کھانا گھر سے باہر کھاتا، دوستوں میں بیٹھتا، رات گئے تک محفل چلتی، پھر گھر جاتا۔ وہ کیا کھاتی تھی، کیا پیتی تھی، کس حال میں رہتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں میری ماں بھی دنیا سے چل بسیں۔ ایک دن میں جوئے میں بھاری رقم ہار کر جب تھکا ہارا گھر آیا تو کہنے لگی کہ آپ تو کھانا باہر سے کھا کر آتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، ہو سکے تو
ایک ہی بار مہینے کا راشن ڈلوا دیجیے، مجھے روز روز بازار سے خریدنے کی صحبت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ کیا اس مونگ پھلی بیچنے والے کی بیٹی کی اتنی اوقات کہ مجھ سے مطالبہ کرے؟ مجھے طیش آیا ہو نہ تم کسی بڑے باپ کی بیٹی کہ تمہیں پورے مہینے کا راشن اور خرچ چاہیے، اپنی اوقات دیکھی ہے؟ غصے میں آ کر اس پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ میں یہ نہیں سوچ سکا کہ آخر زندہ رہنے کے لیے اسے روٹی تو ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ جسمانی اعتبار سے کافی کمزور تھی، مار برداشت نہیں کر سکتی تھی، پشیمانی تھی یا کچھ اور۔ وہ 2 دن تک بستر پر پڑی رہی، مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر اس نے گھر میں ہی سینہ پرونا شروع کر دیا۔ ہاتھ کا ہنر اس کے کام آیا، یوں اس کی روٹی کا بھی انتظام ہو گیا۔ اور میں یہ سوچ کر پہلے سے بھی زیادہ بے پرواہ ہو گیا۔ ایک دن ایک ہمسائے نے مجھے روک کر کہا، دن میں جب آپ گھر نہیں ہوتے تو آپ کے گھر سے باتوں کی آوازیں آتی ہیں، میرے سوا میری غیر موجودگی میں کون آتا تھا جس سے وہ اتنی آواز میں باتیں کرتی تھی؟ غصہ حد سے زیادہ آیا، بس نہ چلتا تھا کہ اسے جان سے مار دوں، لیکن میں بس ایک موقع کی طاق میں تھا۔ ایک رات پچھلے پہر کسی کے بولنے کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ چاندنی رات میں صحن میں پڑی ہر چیز بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ میں اٹھ کر دروازے تک آیا، اب آواز بالکل واضح سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سائیں، صبح ایک روٹی کے لیے آٹا گھر میں موجود ہے، وہ ایک روٹی کھا کر چلا جائے گا، یہ سوچے بنا کہ میں سارا دن بھوکی رہوں گی۔ میری روٹی جب تک تیرے ذمہ تھی تو عزت سے ملتی تھی، جب تو نے اپنے نائب کے ہاتھ دی تو روٹی کے ساتھ بے عزتی اور اذیت بھی ملنے لگی۔ مجھے اب روٹی تو ہی دے، تیرا بنایا نائب تو خائن نکلا۔ وہ میری شکایت کر رہی تھی، لیکن کس سے؟ کون تھا جو اسے روٹی دیتا تھا مجھ سے بھی پہلے؟ میں نے باہر آ کر دیکھا، وہ صحن کے بیچ چارپائی پر بیٹھی، ہاتھ میں سوئی دھاگا اور فریم لیے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا، میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہ خدا سے میری شکایت کر رہی تھی۔ اس لمحے مجھے کوئی اور ہی مخلوق لگی۔ وہ بہت کم بولتی تھی، لیکن وہ کس کے ساتھ اتنا بولتی تھی مجھے آج سمجھ آیا تھا۔ وہ تو بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ کیسی عورت تھی جو افلاس کے ہوتے بھی خدا شناس تھی۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ دن چڑھتے ہی میں نے اس کا سامان باندھا اور اسے اس کے باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے باپ نے طلاق کی وجہ پوچھی تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ تو بڑی خطرناک عورت ہے، بڑے دربار میں میری شکایتیں لگاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بادشاہ کو کسی دن تاؤ آ گیا تو میرا حشر نہ کر دے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہ کر سکا تھا۔ اس کا باپ گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا، میرے پلٹنے پر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اسے دنیا داری نہیں آتی۔ وہ تو بس سائیں کو خوش رکھنا جانتی تھی۔ اس کی مراد خدا سے تھی اور میں خود کو سمجھا تھا۔ جب میں واپس گھر آیا تو مجھے انکشاف ہوا کہ رات اس نے یہی تو مانگا تھا۔
تو خود مجھے روٹی دے، تیرا نائب تو خائن نکلا، اور آج نان نفقے کا بھی اختیار مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں بے تحاشا رویا۔ اس کا سائیں بہت بڑا تھا، اس کی رسائی جس تک تھی وہ تو دو جہانوں کا رب تھا، وہ جس کی ایک روٹی مجھ پر بھاری تھی، وہ اس کے لیے کیا نہیں کر سکتا تھا۔ میں واقعی ڈر گیا تھا، اور میں آج بھی ڈرتا ہوں، کہیں اس نے میرے حق میں کوئی بد دعا نہ کر دی ہو۔ ٹھیک کہتے ہیں لوگ، کہاں میں، کہاں وہ۔ بوڑھی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں کورے چشم اسے پہچان ہی نہیں سکا۔ میں نہیں ڈرتا تھا، حالانکہ ڈرنا چاہیے تھا۔ اس کے سائیں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں مجھ سے ڈرو۔ بات کے اختتام تک صرف ایک نوجوان بابا جی کے پاس بیٹھا تھا۔ کہانیاں بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنے والا کوئی ہوتا ہے۔